دوسرا یہ ہو گیا پہلا سوال جو بطور مسلمان میں نے اور آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے، اور دوسرا سوال جو ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 5 مرتبہ آذان کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے، ہم جواب کتنی مرتبہ دیتے ہیں؟ کیا ہم آذان کو آذان کی اہمیت دیتے بھی ہیں کہ نہیں؟ یہ ہم نے دوسرا سوال اپنے آپ سے یاد کرنا اور اس کا جواب ہم نے لینا ہے۔ اور تیسرا سوال جو ہم نے اپنے آپ سے بطور مسلمان کرنا ہے کہ 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، ہم اس میں لبیک کتنی مرتبہ کہتے ہیں، ہم اس میں حاضر کتنی مرتبہ ہوتے ہیں؟ اگر دنیا کا ایک ایسے جو ایک ڈی ایس پی ہمیں پابندی لگا دے کہ تو نے 5 مرتبہ تھانے میں آ کر مجھے رپورٹ دینی ہے، میں کاروبار بھی بند کروں گا، میں اپنے ضروری کام بھی چھوڑوں گا، مجھے اگر کسی فنکشن پہ جانا ہے تو میں کہوں گا کہ فنکشن بعد میں پہلے میں نے وہاں پر حاضری لگا کے آنی ہے، مجھے الٹا لٹکا دے گا۔ اے بندہ خدا، تم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ اگر ڈی ایس پی مجھے بلائے تو کاروبار بھی بند کر سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے، اور جب رب کہے حی علی الصلاۃ، جب رب کی طرف بلاوا آئے حی علی الفلاح، تو ہم کہتے ہیں وقت نہیں ہے، کسٹمر کھڑے ہوئے، میں نے فنکشن پہ جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے۔ تو تیسرا سوال، تو 3 سوالوں کے جواب ہم نے دینے۔ اذان کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے بلاوا، اعلان کرنا۔ جب ایک مؤذن اذان دیتا ہے نا، اور یا پھر بہت پیاری بات، اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، اور یہاں پہ اب آپ کی جاگنے اور آپ کی توجہ کی مجھے ضرورت ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت والے دن ہر بندہ اپنی مختلف شکلوں سے قبروں سے اٹھے گا، کوئی پریشانی کے عالم میں، کوئی گناہوں کی کیفیت میں، کوئی کسی نیکی میں، لیکن قربان جاؤ مؤذن تیری شان پر جو دنیا میں اذان دیتا ہوگا نا، قیامت کے دن جب وہ قبر سے نکلے گا تو اذان دیتا ہوا قبر سے نکلے گا۔ کیا دیتا ہوا؟ اذان دیتا ہوا، وہ قبر سے بھی اللہ اکبر کی صدا لگا رہا ہوگا، واشهد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں لگا رہا ہوگا۔ یہ اذان دیکھیں اس کا۔ تو اذان یہ بلاوا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے گھر کی دعوت دیتا ہے، اور دعوت کس چیز کی دی جاتی ہے؟ جب کوئی میزبان اپنے گھر میں کوئی دعوت تیار کرتا ہے نا، پھر مہمانوں کو بلایا جاتا ہے۔ بغیر تیاری کے کوئی مہمان گھر میں نہیں آتا۔ جب میزبان کوئی محفل کوئی ٹرے سجا لیتا ہے نا، اپنی تیاریاں کر لیتا ہے، پھر مہمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ میرے گھر پہ آؤ، آج دعوت ہے تمہاری۔ اے اللہ، تو نے حی علی الصلاۃ کہہ دیا کہ آؤ نماز کی طرف، اللہ دعوت کو دے دی ہمیں۔ اللہ دعوت ہے کس چیز کی؟ فرمایا حی علی الفلاح، دعوت تمہاری کامیابی کی ہے۔ جو بھی کامیابی سمیٹنا چاہتا ہے، جو بھی میری بارگاہ سے بخشش مغفرت لینا چاہتا ہے، اس کے لیے میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ آؤ میرے گھر میں آؤ، آ کر میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں ملے گا کیا اس سے؟ تو میں تو نے پچھلی نماز پڑھی تھی، اس نماز سے لے کر اس نماز تک تجھ سے جتنی بھی خطائیں ہو گئی ہیں، اس نماز کے ذریعے سے جب تم میرے بلانے پہ آؤ گے، اس نماز کو پڑھ کر تمہارے سابقہ گناہوں کو میں معاف فرما دوں گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بلاوا ہے، ہم 5 مرتبہ سنتے ہیں۔ اور اسلام کی تاریخ میں جو پہلا مؤذن ہے ان کا نام کیا ہے؟ بولے تو صحیح، اونچی آواز میں کیا نام ہے؟ اور اونچی آواز میں کیا نام ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، یا ہمارے اسلام کے پہلے مؤذن ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کیسا مؤذن ہے کہ جس کو سکھائی بھی میرے نبی کی ذات نے ہے، جس کو سکھائی بھی بلند آواز میں، جس کو اذان سکھائی بھی، اور میرا نبی کیا کرتا تھا؟ یا بلال ارحنا، اے بلال کھڑے ہو جاؤ،
ذرا اذان تو دو، ہمارے دل کو سکون تو پہنچاؤ۔ یعنی بلال وہ شخصیت ہے کہ جن کی آواز سن کر میرے نبی کے دل کو راحت ملتی تھی، اور راحت کس سے ملتی تھی؟ اذان کے ذریعے سے۔ اور یہ وہ اذان ہے کہ جو ہمارے کانوں میں پڑے ہم ٹی وی بند نہیں کرتے، یہ وہ اذان ہے کہ جو ہمارے کانوں میں پڑے تو ہم چپ نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا نا، نبی کریم ہمارے پاس سے ایسے اٹھ کے جاتے کہ گویا ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، اور ہم حیران ہو جاتے کہ ہم اتنی ضروری بات کر رہے تھے، نبی کریم ایسے چلے گئے کہ گویا ہمیں پہچانتے تک نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ اہمیت بتانا تھی کہ اے عائشہ یہ ہماری باتیں ہیں، لیکن اب علاوہ مجھے میرے محبوب کی طرف سے آ گیا ہے، ہمیں نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو اذان بلاوا ہے ہمیں اللہ کی طرف سے، ہمیں بلایا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہتا ہے نا اللہ اکبر، آج کل سوشل میڈیا پہ ایک تصویر بڑی چھائی ہوئی ہے کہ جس میں امریکنز نے پہلی مرتبہ کائنات کی تصویر لی ہے، پوری کائنات کی، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ جتنی بھی یہ گلیکسیز ہیں ان سب کی پہلی کلر پرنٹ انہوں نے لیا ہے۔ اگر اس کائنات میں جتنی بھی گلیکسیز وہ کور کر سکے ہیں، ان میں اگر ہم اپنی زمین کو دیکھیں نا تو شاید ایک نقطہ بھی ہماری اس زمین سے بڑا ہوگا۔ ہم اس زمین میں رہتے ہیں، اور رب کی ذات اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں اور جس زمین پر ہم اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے کہ میرے پاس تو 5 مرلے ہیں، میرے پاس 10 مرلے، میرے پاس اتنا لینڈ لارڈ ہوں میں، وہ اگر ہم پوری کائنات میں سب ڈھونڈنا چاہیں نا، ایک نقطہ بھی اس سے بڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، رب تعالیٰ اس پوری کائنات سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا رب ہے، سب سے بڑا۔ اور یہ صرف ایک الفاظ نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کو ایک ذہن دیا جا رہا ہے، عقیدہ دیا جا رہا ہے۔ اے بندہ خدا، جب تو نے زمین پہ جانا ہے نا تو یہ نہ سمجھنا فلاں بڑا ہے، فلاں بڑا ہے، فلاں مشکل بڑی ہے، فلاں انسان سے ڈر جاؤں میں، کہنا نا تجھے 5 مرتبہ یہ میں اذان کے ذریعے سے آواز دیتا ہوں، دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ چھوٹا ہے، اللہ اکبر، تمہارا رب سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا تمہارا رب ہے۔ ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ عزت کس کی جاتی ہے؟ جو سب سے بلند آواز میں، جو سب سے فرمایا گیا بندہ خدا دنیا میں جتنے بھی بڑے ہیں، جتنی ان کی عزت کرتے ہونا تو یاد رکھنا اللہ اکبر، رب تمہارا سب سے بڑا ہے۔ اگر ڈرنے میں ہو تو سب سے زیادہ ڈر اپنے رب کا رکھنا، اگر محبت کی باری ہو تو اللہ سب سے بڑا ہے، پھر محبت بھی اس کو اتنی ہی بڑی دینا۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اگر میں نے اپنے کسی دوست کو کوئی تحفہ دینا ہو، میں اس کو دیکھوں گا اس کی حیثیت کتنی ہے، 50 روپے، 100 روپے، 1000 روپے کا تحفہ دے دوں گا۔ اگر وہی تحفہ میں نے MNA کو دینا ہو، میرا وہی تحفہ 10,000 پہ چلا جائے گا۔ اگر وہی تحفہ میں نے وزیر اعظم کو دینا ہو، میں کچھ بھی دوں یار 50-60 ہزار کا تحفہ تو دینا چاہیے نا۔ اے بندہ خدا، دنیا میں جیسے انسان بڑھتے جاتے ہیں مقام کے لحاظ سے، تیرے تحفے کا مقام اور اس کا معیار بدلتا جاتا ہے۔ اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ جب ہم نے تیری بارگاہ میں آنا ہے، میرے مالک تجھے تحفہ کیا پیش کریں، میرے مالک تیری بارگاہ میں ہم کیا لے کے آئیں؟ تو پھر ہمیں اپنے نبی کے وہ جملے یاد رکھنے پڑیں گے نا۔ جب معراج کی رات میرا نبی عرش میں گیا نا، پوچھا محبوب کیا لے کے آئے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کائنات ساری چھوٹی ہے تیری ذات کے سامنے، اللہ تیری شایان شان کوئی تحفہ نہیں ہے۔ ہاں، جتنی بھی میری عبادتیں ہیں، جتنی بھی میری ریاستیں ہیں، جتنا بھی کچھ
میرے مالک تیری شایان شان اور کچھ بھی نہیں، میں ساری کی ساری کی باتیں تیری بارگاہ میں ٹوک کے تن لے کے آیا ہوں، تو یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ٹوک کر پیش کرتے ہیں۔ تو جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو یہ نماز بطور تحفہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کریں، اور تحفہ وہی ہوتا ہے جس کو سجایا جاتا ہے۔ تو ہماری آذان میں پہلا جملہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر ہم مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور حکم کیا ہے کہ اے مسلمان جب تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز سنے نا تو تم نے بھی اس کا جواب دینا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب کیا ہے؟ بولیں، جب ہم اذان میں مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے تو ہمیں جواب دینا چاہیے نا، تو جواب کیا ہے اس کا؟ اشہد ان لا الہ، ڈر رہے ہیں شرما رہے ہیں سارے مل کے بولیں کہ اس کا جواب ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ، ادھر مل کے بولیں کیا جواب ہے اس کا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اگر ہم اس کی مزید تحقیق میں جائیں نا تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم اشہد ان لا پہ پہنچتے ہیں نا کہ اللہ کوئی نہیں ہے، تو پھر کائنات کی نفی کر دو، اپنی ذات کی نفی کر دو، اللہ کائنات میں کوئی کچھ نہیں ہے الا اللہ۔ اے اللہ مگر جس کو تو جو توفیق دے دے، ہم میں کوئی ہنر نہیں، ہم میں عزت کا کوئی کمال نہیں، ہم میں کچھ بھی خوبی نہیں ہے، خوبی اسی میں ہے الا اللہ، جو تیری ذات کے ساتھ جڑ گیا وہ خوبیوں والا ہو گیا، جو تیری ذات سے دور ہو گیا وہ شیطان والا ہو گیا الا اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کائنات میں کوئی کمال نہیں، کوئی خوبی نہیں، خوبی اسی میں ہے جو تیری ذات کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اس سے آگے چڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ، تیسرے درجے پہ جا کر پہلے ہم نے رب کی بڑائی بیان کر دی، دوسرے نمبر پہ رب کی عبادت کی گواہی ہم نے دے دی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے وصال کے بعد، جب بہت لمبا واقعہ مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، وصال کے بعد جب مدینہ المنورہ میں تشریف لے کے آئے نا تو لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اے بلال ہم وہی اذان تجھ سے سننا چاہتے ہیں جو نبی کے دور میں کہا کرتا تھا۔ بلال نے کہا کہ ہم میں وہ اذان نہیں دے سکتا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے جب میں اشہد ان محمد پہ پہنچتا تھا میری نظریں بھی چہرہ مصطفیٰ پہ ہوا کرتی تھی، میرا دل بھی چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہوا کرتا تھا، میری توجہ بھی چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہوا کرتی تھی، میں زبان سے بھی یہ گواہی دے رہا ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، میری آنکھیں بھی چہرہ مصطفیٰ کا طواف کر رہی ہوتی تھی، میرا چہرہ، میرا دل، میرا خیالات، میرا مکمل جسم یہ گواہی دے رہا ہوتا تھا کہ یہ وہ محمد ہیں جو اللہ کے رسول ہیں۔ اب جب میں اذان دوں گا نا تو میری آنکھوں کو تو عادت پڑ چکی تھی چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرنے کی، اب جب میں اشہد ان محمد پہ پہنچوں گا نا اور سامنے چہرہ مصطفیٰ نہیں ہوگا تو پھر یہ بلال کا دل یہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو ہمیں چاہیے جب ہم اشہد ان محمد پہ پہنچے، چاہے وہ مؤذن ہو چاہے وہ جواب دینے والا ہو، اس کی مکمل توجہ بڑے خضرہ کی طرف ہونی چاہیے، اس کے خیالات میں اپنے نبی کا خیال ہونا چاہیے کہ اے اللہ میرے وہ نبی ہیں، میرے محمد ہیں جو تیرے رسول ہیں، جن کو تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، لوگوں آؤ کس کی طرف؟ بولتے نہیں ہے، کس کی طرف آنا ہے؟ نماز کی طرف۔ اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو ہمیں جواب کیا کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا جواب کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نماز کی دعوت دی جاتی ہے،
اور یہ نماز کی دعوت بڑا ضروری ہے. مؤذن اپنی اذان کے ذریعے سے اذان نماز کی دعوت دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے لے کر سارے نبیوں نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے. اور یہاں پہ آ کر مؤذن اپنے آپ کو اس آواز کے ساتھ ہم آواز کر لیتا ہے جو 1,24,000 نبیوں کی آواز تھی کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو, ایک رب کی عبادت کرو. اور جس کی عبادت کرنی ہے پھر ساری توجہات بھی اسی پہ ہونی چاہیے, پھر سارا توکل بھی اسی پہ ہونا چاہیے, پھر ساری امیدیں بھی اسی ذات سے وابستہ ہونی چاہیے. اور اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ ضروری, مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح. آج ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے, ہر بندہ. ہم کسی کے منتیں کرتے ہیں, تربیت کرتے ہیں, کس لیے؟ کامیاب ہونے کے لیے. ہم خوشامد کرتے ہیں کامیابی کے لیے. اور رب تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ بندہ خدا کا تو کامیابی چاہتا ہے نا تو یہاں سے ملے گی. یہاں پہ آؤ, یہاں پہ آ کر سر پہ سجود ہو جاؤ, میری بارگاہ میں جھک جاؤ, میری بارگاہ میں اپنا ماتھا بھی لگا لو, ناک بھی لگا لو, میرے سامنے آ کر جھک جاؤ. جو یہاں پہ آ کر جھک جائے گا نا اس کو دنیا میں کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے. اور جو یہاں سے انکاری ہو گیا اس کو پھر در پہ جھکنا پڑے گا. تو حی علی الفلاح, کامیابی ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے. تو کامیابی کا دروازہ ہمارے سجدے سے کھلے گا, کامیابی کا دروازہ رب کے آگے جھکنے سے کھلے گا. اور آخری بات آج کی, اذان سب سے خوبصورت بلاوا ہے اللہ کی طرف سے, ہمیں دعوت دی جاتی ہے. اور قیامت کے دن رب تعالی نے اگر اتنا ہی ہم سے پوچھ لیا نا کہ ذرا حاضری تو کرواؤ نا کہ میرے بلانے پہ کون کون آیا تھا, کون کون آیا تھا. ایک یہ چند دن پہلے اپنے دوست میں بات سنا رہا تھا, ایک اللہ کا نیک بندہ مسجد کے قریب سے گزرا نا, اذان ہو چکی تھی, نماز کا وقت ہو گیا, مسجد میں کوئی نہیں آیا. انہوں نے مؤذن سے کہا کہ دوبارہ اذان دو. اس نے دوبارہ اذان دے دی. 10-15 بندے آگے لڑنے کے لیے کہ دوبارہ اذان کیوں دی ہے, اذان تو ہو چکی تھی. اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ جب پہلے مرتبہ اذان دی تو تمہارے پاس وقت نہیں تھا مسجد میں آنے کے لیے, اور اب لڑنے کی باری ہے تو کام چھوڑ کے مسجد میں آ گئے ہو, تو لڑنے کے لیے وقت ہے تمہارے پاس, اور اللہ کی نماز کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے. اور یہی حقیقت ہے ہماری, لڑنے کے لیے, فضول باتوں کے لیے, بحث مباحثے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, نماز کے لیے وقت نہیں ہے. اللہ کے بلاوے کو سن کر اللہ کے گھر میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے. تو یہ بلاوا بہت ضروری ہے, اس کا جواب دیا کریں, توجہ سے سنا کریں, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.